نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کی ترکیب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ فا جو ہے یہ عطف کا ہے۔ پیچھے جو کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو اس جیسی صورت لے کے آؤ، تو اب اس کے بارے میں کہا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے۔ پس اگر تم نہ کر سکو، ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، لم ہے جازمہ اور یہ تاکیدی نفی اور معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے پہلے لگ گیا ہے ان حرف شرط ہے اور وہ معنی کو مضارع میں لے جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر مستقبل میں لے جاتا ہے۔ اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم کر ہی نہ سکو، گویا معنی ماضی سے نکل گیا۔ یہ ہے جازمہ اور تفعلوا فعل اور اس میں فاعل ہے انتم۔ ان لم تفعلوا یہ بن گیا جملہ فعلیہ اور شرط۔ واو عطف کا ہے۔ لن تفعلوا، لن ناصبۃ المضارع، تفعلوا منصوب ہو گیا، فعل مضارع ہے، منصوب ہے انتم۔ لن تفعلوا جملہ فعلیہ، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یہ ان تفعلوا کا جواب نہیں ہے، ان لم تفعلوا کا جواب نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کلام کے اندر ایک بات ڈیفرنٹ کر دی جاتی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور ہم اپنی یاد دہانی کے لیے معترضہ، اس کا جواب آ رہا ہے فا سے۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر تم یہ کرو۔ فا جواب کے لیے ہے، اتقوا فعل امر، اس فعل امر کا فاعل کیا ہے؟ انتم۔ النارا، یہ موصوف بھی بن رہا ہے اور پھر یہ مفعول بھی ہے۔ اس نار کی جو ہے التی اس میں موصول، وقود مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہاں پہ وقودها الناس والحجارہ، اس کے بارے میں ایک سمپل رائے یہ بن سکتی ہے کہ الناس والحجارۃ وقودها، کہ لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اچھا، لیکن اگر ہم کچھ خاص لوگ اور کچھ خاص پتھروں کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ ترکیب بھی کر سکتے ہیں، وقودها مضاف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا، الناس والحجارۃ یہ اس کی خبر۔ یہ اس لیے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ التی
تو جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ شروع میں آئے، وقودھا، جس کا ایندھن ہوں گے. تو زیادہ ہم اس کو یہاں پر فی الحال مبتدا الناس خبر عطف الحجارۃ خبر معطوف معطوف علیہ. جملہ اسمیہ، اور یہ ہو گیا. اچھا، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ابھی آگے اسی کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں فاتقوا النار التي اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اچھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی صلہ ہے اور یہ بھی صلہ ہے. ایک دوسرا بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں اس کو ختم کر دیں، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. ختم. اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں. اگر یہاں پر واو ہوتا تو پھر تو 100% اس بات کا امکان تھا کہ اس کو ہم صلہ نمبر 2 قرار دیتے. لیکن اگر کوئی قرار دے تو صحیح ہے، غلط نہیں ہے. صلہ اور موصول مل کر صفت ہے نارن کے لیے. اعدت فعل مجہول ہے، اس کا نائب الفاعل ہے یا. للکافرین جار مجرور متعلق فعل. اعدت اپنے فعل نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی. اگر آپ اس سے جوڑیں گے تو یہاں لکھیں گے آپ صلہ 2 کریں گے اور اس کے بعد اس کو کھینچ کے جملے کو پورے کو یہاں پہ لے آئیں گے. لیکن میں خاص اس کو الگ جملہ رہنے دیں، کوئی ایسی بات نہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا یا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کرو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پس ڈرو اس آگ سے جو وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اعدت یہ کیا چیز ہے جناب؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ عین دال دال. یہاں پر ہے باب افعال سے. اعد یعد، اعدادن اس کے معنی ہے تیار کرنا. عد یعد اس کے معنی ہے گننا، باب نصرہ سے آتا ہے. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو اس کا احصاء، اس کا شمار نہیں کر سکتے. یہاں ہے اعد یعد، اس سے مجہول بنے گا اعد یعد. اعد، اعدا، اعدو، اعدت. اگر تم ایسا نہیں کر سکو گے یا کرو گے تو پھر تم تیار ہو جاؤ، پھر تم ڈرو اس سے. یعنی کہ یہ اگر تم نہیں کر سکو گے اور تم کر بھی نہیں سکتے تو ڈرو. جملہ فعلیہ ہے، انشائیہ ہے.
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہ ہم استیناف کا کرتے ہیں، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، بشر فعل امر، فاعل ہے انتا، الذین بشر یبشر جو ہے، اس کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ اس کا ایک مفعول تو وہ ہوتا ہے جس کو بشارت دی جا رہی ہو، وہ تو ڈائریکٹ مفعول بن کے آ جاتا ہے، اور جو بشارت ہو اس کے ساتھ عموماً با لگتا ہے۔ جیسے ہے وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بعض اوقات وہ با مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی ادھر ایک با محذوف ہے۔ آمنو فعل، اس میں فاعل ہے ہم، عطف، عملو فعل، فاعل ہے ہم، الصالحات اس کو سمپل ہم مفعول کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ صفت ہے مفعول محذوف کی، عملو اعمال الصالحات وغیرہ۔ الذین آمنوا یہ جملہ فعلیہ بنا اور معطوف علیہ بنا۔ عاملوا الصالحات جملہ فعلیہ معطوف، یہ معطوف علیہ مل کر صلہ اور موصول مل کر مفعول۔ کن کو بشارت دے دے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب کیا بشارت ہے؟ یہاں پر ہے با محذوف ہے جو کہ حرف جار ہے، انا، انا کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل، ٹھیک ہے جی۔ انا جملہ کے شروع میں آتا ہے، عبارت کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، انا بھی جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، لیکن اگر عبارت کے درمیان میں ہے کہ بے شک، حرف مشبہ بالفعل۔ لہم، میں اس کو اکٹھا کلب کر دیتا ہوں، جار اور مجرور، جار پلس مجرور، قائم مقام خبر مقدم، جناتن، موصوف بلکہ نکرہ موصوفہ، ان کے لیے باغات ہیں، بلکہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان کے لیے ہے۔ اب دیکھیں جناتن کی نسب بتا رہی ہے، انا کی خبر ہونے کا، انا کا اسم ہونا یا مبتدا جو ہے اس کا یہ تقاضا پورا کر رہا ہے، تو ہم اس کو اسم انا، تجری فعل، من جار، تحتی مضاف، ہا مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار اور مجرور متعلق فعل. الانہار فاعل نصب اس کی رفع بتا رہی ہے، یہ فاعل ہے. فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر اور یہ صفت ہے جنات کے لیے. دیکھیے یہ پورا جملہ ہے جو اس کی صفت بنا ہے، ہم نے یہ بتا دیا. ٹھیک ہے، نصب کون سی چیز ہوئی ہے؟ جو نصب ہے نا وہ کون سی ہوئی؟ جنات. تو 100% جو اس میں انا ہے وہ جنات ہے. اگر دو اسم ہوتے نا مرکب توصیفی ہوتا تو ہم اس پورے مرکب کو بنا دیتے. یہاں ایک موصوف صاحب ایک اسم ہے اور باقی چیز پورا ایک جملہ ہے. تو ہم اس کے صفت ہونے کی وجہ سے محلن نصب میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے. تو لہذا اب ہم اس کو شامل ضرور کر لیں گے جملے میں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے. اصل جملہ یہ تھا نا، ان لہم جنات، ختم، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغات. آگے ہم نے اس کو یہاں ٹائٹل جناتن کا دے کے اس میں شامل کر لیا کہ یہ یہاں پر اس طرح آ رہا ہے، ورنہ یہ فی نفس ہی پورا جملہ ہے. سوری، یہ یہاں سے آئے گا جی، ہاں، یہ حرف مشبہ بالفعل یہ جملہ اس میں، اور یہ جار اور مجرور جو ہے یہ بنے گا متعلق فعل. کون سا فعل؟ بشر. کیا بتایا تھا؟ بشر جس کو بشارت دی جائے وہ مفعول بن کے آتا ہے، اور جس چیز کی بشارت دی جائے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے، اور اگر با کی پریپوزیشن نہ لکھی ہو تو اسے محذوف مانا جاتا ہے. اب بشر اپنے فعل، فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اچھا، اس کو ہم دوبارہ ادھر لکھیں گے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. تو وہ لہذا اس کو آپ اتار لیں، پھر یہ دوبارہ لکھیں وہاں پہ. بشر جو ہے، بشر یبشر تبشیرن، بشارت دینا. اس سے اسم الفاعل کیا بنتا ہے؟ مفعل کے وزن پہ، مبشرن، بشارت دینے والا. اور باب استفعال سے بھی آتا ہے، یستبشرون بنعمت، استبشر یستبشرون. اس کا مطلب ہے بشارت حاصل کرنا، خوشخبری حاصل کرنا. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا. کلما کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اس میں تکرار بھی ہے، شرط بھی ہے، ظرف بھی ہے. جب بھی کے معنی دیتا ہے، وین ایور. رزقوا یہ فعل مجہول ہے،
اس کا نائب الفاعل ہے رزق یرزق، اس کے معنی ہے رزق دینا. یہ بھی متعدی الی مفعولین ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ مجھے شہادت دے. رزق یرزق، رزقاً دینا، اور ذات رزق دینے کے معنی میں. اور یہ بغیر کسی، جسے ہم کہیں نا، بات ہوتا ہے اجر ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ نے کام کیا اس کے بدلے آپ کو کچھ دیا گیا. رزق جو ہے وہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے بھی نہیں تب بھی دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اٹ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. کلما رزقوا، جب ان کو رزق دیا گیا. متعدی الی مفعولین جو ہے وہ جب مجہول ہوتا ہے تو پہلا مفعول نائب الفاعل بن کے حالت رفع میں چلا جاتا ہے، دوسرا مفعول مفعول ہی رہتا ہے اور حالت نصب ہی میں رہتا ہے. تو پہلا مفعول کیا تھا؟ رزقوا میں جو تھا نائب الفاعل وہ بن گیا ہم، اور رزقاً اس کا یہ مفعول ثانی ہے، لیکن اب یہ مفعول کہلائے گا. منہا جار مجرور متعلق فعل. من ثمرۃ، بیسیکلی یہ ڈیفائن کرا رزق. کون سا رزق؟ جو پھلوں میں سے تھا. جب بھی انہیں دیا گیا رزق، جب بھی انہیں دیا گیا رزق، اس کی آگے تفصیل بیان ہو گئی. من ثمرۃ، پھلوں میں سے. یہ ہو جائے گی صفت رزقاً کے لیے. اب کلما اپنے فعل، نائب الفاعل، متعلق اور مفعول. اور اس میں شرط کا مفہوم ہے. جب بھی انہیں دیا جاتا ہے رزق پھلوں میں سے تو وہ کیا کہتے ہیں، یا کیا وہ کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ہے وہ جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ دیا گیا ان کو اس سے ملتا جلتا. تو قالو فعل ہے، اس میں فاعل ہے ہم. ھذا یہ ہے مبتدا، اس میں اشارہ بھی لیکن مبتدا ہے. الذی اس میں موصول. رزقنا فعل مجہول، اس کا نائب الفاعل ہے نحن. من حرف جار ہے. قبل اس کی رفع من حرف جار ہے، اور قبلو جو ہے وہ رفع میں ہے، نظر آ رہا ہے پیش. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیے اصل میں یہ آپ نے پڑھا ہے قبلہ. قبلہ ظرف ہے اور یہ مضاف بن کے آتا ہے، اور حالت نصب میں ہوتا ہے ظرف ہونے کی وجہ سے. ظرف ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور ایک زبر ہے مضاف ہونے کی وجہ سے. اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بعد آئے مضاف الیہ. مثال کے طور پر میں کہوں قبل الظہری، ظہر سے پہلے.
ٹھیک ہے، قبل العید، عید سے پہلے، تو یہ تقاضا کرتا ہے مضاف الیہ کا۔ اچھا، اگر ہم نے کہنا ہو اس سے پہلے ہم حرف جار لگا دیں، من سپوز، اور مضاف الیہ کی جگہ ہم کوئی چیز لگا ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبل الفجری، یہ مضاف الیہ۔ اگر ہم من لگائیں گے تو پھر من کی وجہ سے اگر اس کا مضاف الیہ موجود ہے، اگر قبل کے بعد مضاف الیہ موجود ہے تو من لگنے سے قبلہ کیا ہو جائے گا؟ من قبل الفجر۔ پھر سنیں، اگر قبل کے بعد مضاف الیہ موجود ہے تو من لگانے سے قبلہ ہو جائے گا قبلی۔ اگر مضاف الیہ موجود نہیں ہے تو من قبلی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو بنائیں گے من قبل، وہ اس پر پیش آ جائے گی۔ قرآن مجید میں من بعد وقاتلوا، اسی طرح، کیونکہ وہ بعدہ تھا، اس کے بعد چونکہ مضاف الیہ مذکور نہیں ہے لہذا من لگنے سے زیر نہیں آئے گی بلکہ پیش آ جائے گی، اس وجہ سے یہ حالت رفع میں نظر آتا ہے، حالانکہ یہ مجرور ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ، بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی بڑی عربی پڑھ کے آئے ہو تم ہیں، تو یہ تو بتاؤ نا یہ جر میں کیوں نہیں گیا؟ اچھا اب دیکھیں، اگر یہ ہوتا قالوا رزقنا ھذا الذی من قبل، اگر ہوتا قالوا انہوں نے کہا رزقنا ھذا الذی من قبل، تو یہ جملہ فعلیہ بنتا اور ھذا الذی جو تھا یہ اس کا مفعول بنتا، رزقنا ھذا من قبل، پھر الذی بھی نہ ہوتا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ الذی اس میں موصول، رزقنا فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر صلہ اور موصول خبر، مبتدا اور خبر یہ بنے جملہ اسمیہ، اور یہ بنا مقولہ، فعل اپنے قالہ اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ ہے جواب۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، آتا یوتی ایتاءً، اس سے بنے گا اوتیا یؤتا، تو اوتیا اوتیا اوتو، قرآن مجید میں اوتو آیا ہے، اوتو نصیبا من الکتاب، قرآن مجید میں کہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں ہے اوتو۔ اب دیکھیں اتا یاتی جو ہے، اتا یاتی کے معنی کیا ہے؟ آنا، یہ لازم فعل ہے، جیسے ذہب یذہب کے کیا معنی ہے؟ جانا، لازم ہے، لیکن ساتھ لگتا ہے با، تو کیا معنی بن جاتے ہیں؟ لے جانا، متعدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اتا یاتی کے معنی ہے آنا، اور اتا بی فأتوا بسورۃ من مثلہ، وہ بھی آیا اتا یاتی سے آیا، لے آؤ۔ اچھا اب اس سے مجہول بنایا، فعل اتیا اتیا اتو،
باپ ذرا بات سے اتو بھی، اب اتو کے ساتھ پریپوزیشن با کی آ گئی نا، تب جا کے یہ بنا ہے مجہول. اور ان کو دیا گیا وہ اتو بھی، حالانکہ، اور یہ واو جو ہے اصل میں وہ کہیں گے جو ہمیں رزق دیا گیا وہ تو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. جب ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں دنیا میں بھی ملا. حالانکہ کیا بات تھی، ریالٹی کیا اس سے متشابہ ہے، ملتا جلتا. تو اس واو کو ہم حالیہ، اتو فعل مجہول، اور یہ اس میں فاعل آ گیا ہم، با کی وجہ سے اس کو ہم نے وہ کیا ہے بھی، با جار مجرور متشابہن، یہ ہے حال. کس حال میں دیا گیا ہے؟ ان کو وہ دیا گیا ملتا جلتا، یہ ان کو ملتا جلتا دیا، وہ نہیں دیے گئے متشابہ. یہ جو چیز دی گئی نا، یہ رزق کو جو ہے، تو یہ اس طرح یہ بن جائے گا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا. تو وہ جو دیا گیا ہے وہ یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. اب دیکھیے کلما کی وجہ سے ظاہری بات ہے ریفرنس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اہل ایمان کو بشارت سنا دیں کہ ان کے لیے کیا ہیں، کیا ہوں گے. جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. جب بھی انہیں وہاں رزق دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. حالانکہ وہ رزق ان کو متشابہ دیا، اس سے ملتا جلتا دیا گیا. متشابہ جو ہے اس کا مادہ ہے شین با اور ہا. باب تفعیل سے آئے تو اس کے معنی ہے شبہ یشبہ تشبیہن، مشابہ کرنا. یہاں پر آیا ہے باب تفاعل سے، تشابہ مشابہت دینا، تشابہ یا تشابہ. اور افتعال سے آتا تو ہوتا ہے اشتبہ یشتبہ، اشتباہ. اس میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ شبہ ہونا. متفاعلن کے وزن پہ ہے، ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دیکھیے یہ بھی انسی کی بات ہو رہی ہے، وہ اہل ایمان اور عمل صالح جنہوں نے کیا ہے ان کو جو بشارت دی گئی اس کی کنٹینویشن ہے. تو اس میں بھی ہم کہیں گے کہ ان کے لیے ہوں گی. یہ بشارات ہیں، صحیح. لام جار ہم مجرور، قائم مقام خبر مقدم، فیہا جار مجرور متعلق خبر. صفت مرکب توصیفی بنے گا اور یہ بنے گا ازواجن. یہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، تبھی اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آئی ہے. جملہ اسمیہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہم مبتدا، فیہا جار مجرور
متعلق خبر ازواجن جو ہے یہ جوڑے کے لیے ہے، مرد کے لیے جوڑا عورت اور عورت کے لیے جوڑا مرد، کیونکہ قرآن مجید میں جب عموم سے خطاب کیا جاتا ہے تو مذکر کے صیغے میں کیا جاتا ہے، جہاں کہیں خاص بات صرف ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے کرنی ہو وہاں پر ایکسکلوسیولی خواتین کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں ہم سے مراد ان مردوں کے لیے بھی، ظاہری بات ہے صرف مرد جنت میں نہیں جائیں گے، نیک عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، تو ان کے لیے، ان دونوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ پاک جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔